جی السلام علیکم ناظرین، آپ نے پچھلی ویڈیوز میں جناب احمد قصوری صاحب سے یہ ریپیٹڈلی سنا، جو ایک ویڈیو ہم نے اس سے گزشتہ لگائی تھی، وہ کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوئی تھی. جو گفتگو انہوں نے فرمائی اس کو کچھ عرصے کے بعد ریکارڈ ہونے والی ہماری گزشتہ ویڈیو میں جب انہوں نے ریپیٹ کیا تو دیکھیے ٹائم گزرا اور انہوں نے اپنی بات کو ریپیٹ کیا، لیکن سیمی کالن، کاما اینڈ فل سٹاپ کے ساتھ وہ پورے فقرے اسی طرح ہی ان سے ادا ہوئے. گویا سچ ہمیشہ وہی رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. تو اس جملے کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں. احمد رضا قصوری صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ اکیلے گئے تھے ایسٹ پاکستان، بھٹو صاحب کے منع کرنے کے باوجود واپس آئے. پھر ان پر ایک سلسلہ چلا، وہ تھا ان کی جان کے اوپر مختلف قاتلانہ حملے کروائے گئے، اور ان حملوں میں ایک حملے میں ان کے والد گرامی بھی شہید ہوئے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے حملے تھے، اور یہ ذرا ہمیں مختصراً یہ بتا دیں کہ وہ کہاں کہاں کس کس طرح حملے ہوئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب جی رانا، بات یہ ہے کہ اپنا جیسے آپ نے فرمایا کہ 18 حملے ہوئے. تو سب سے پہلا جو حملہ ہوا ہے وہ ہوا 17 جنوری 1971 کو، یعنی بھٹو کو پاور میں آنے میں ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. بھٹو کو 20 دسمبر، تو یہ 17 جنوری کو ہوا قصور میں. ٹھیک. 71 کی وار میں ہمارے کوئی 10-15 گاؤں جو تھے قصور کے، وہ انڈیا میں چلے گئے، ان کے قبضے میں چلے گئے. اچھا. تو وہاں سے جو ریفیوجیز تھے انہوں نے ٹک شیلٹر ان قصور، تو ان کو ہائی اسکول اور پرائمری اسکولوں میں رکھا ہوا تھا. تو میں کوئی 2-3 ٹرک لاہور سے ریلیف کے بھر کے لے کے گیا. ایم این اے الیکٹریسٹی، تو میں نے ان لوگوں میں بانٹنا تھا اسی. تو میں وہ بانٹ رہا تھا، تو میرا جس آدمی کو میں نے الیکٹ کرایا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ وہ میرے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا، وہ زمین پر بیٹھتا، کہتا تھا کہ نہیں آپ کا بڑا مقام ہے سٹی. تو وہ اس کا نام تھا یعقوب مان. تو اس کو انہوں نے یہ ٹپ دی کہ ہم تمہیں پنجاب گورنمنٹ میں منسٹر بنا دیں گے، احمد رضا قصوری کو مرڈر کر دو. اوکے. تو ہی اوپن فائر ایٹ می، اور مجھے 3 گولیاں لگی. 2 ادھر لگی ہوئی ہیں، اچھا، 1 ادھر لگی ہے. اور وہ ابھی تک کرنا ہے؟ نہیں، گولیاں تو بعد نکلی، آپریشن سے نکال دی انہوں نے. ٹھیک ہے. شفٹ ٹو بیو ہاسپٹل، جہاں میں کچھ 10-15 دن رہا. اچھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ ہوا تو فارچونیٹلی جب یہ میرے کو فائر ہوا تو ور مجھے اٹھا کر فزیکلی، تو میں گر گیا، ان کو گولی لگی، تو مجھے اٹھا کر کار کی ڈگی میں ڈال رہے تھے ٹو مرڈر بھی. اچھا. اتنی دیر میں میرا چھوٹا بھائی آ گیا، اور اس کے پاس ریوالور تھا. اس سے 2-3 فائر جب کیے تو یہ پھر مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے. اوکے. تو دیٹ واز دی فرسٹ اٹیک. دوسرا اٹیک تھا میں قصور میں جگہ ایک ہے کھوڑیاں تھانہ، وہاں ایک جلسہ عام کر رہا تھا. تو وہاں ایک ورکر جو میرا تھا وہ بھی ان کی پے میں آ گیا. اکبر طور اس کا نام تھا. اچھا. اس نے مجھ پر حملہ کیا اینڈ ہی اوپن فائر. آئی سروائیوڈ. پکڑا بڑا، پھر اس کی انہوں نے اس کی میرے ورکر نے پٹائی کی. ان دونوں کے پرچے جو ہیں، ایک کا قصور کے سٹی کے تھانے میں پرچہ درج ہے، دوسرے کا کھوڑیاں تھانے میں درج ہے. اچھا. پھر میرے پر ایک حملہ ہوا کہ میں جو تھا گیا ہوا تھا اپنے ادھر بورے والا، وہاں بار کو میں نے ایڈریس کرا تھا. تو بار میں میں ایڈریس کرا تھا تو ایک دم انہوں نے حملہ کر دیا، فائرنگ کھول دی پی پارٹی والوں نے. اچھا. اینڈ وتھ گریٹ ڈیفیکلٹی میرے جو چند سپورٹر سے انہوں نے مجھے شیلٹر کر کے مجھے وہاں سے نکالا. اچھا. وہ ہوگا تھی. پھر اسی طرح ہی ایک حملہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ اپنا انہوں نے لے آؤٹ کیا ہوا تھا ایک ایمبوش آن جی ٹی روڈ.
میں اسمبلی کا سیشن جو تھا جن ہو گیا تھا, میں نے واپس جانا تھا لاہور, تو ان کو دے دیوں کہ میں جا رہا ہوں, کیونکہ میرا جو روم سورس کا جو تھا بہرا وہ ان کی پیج میں تھا, اس کو وہ ان کو بتاتا رہتا تھا کہ جس صاحب کل جا رہا ہے. اچھا. تو میں جو گاڑی واڑی میں بیٹھ گیا تو وہ جو غلام حسین انسپیکٹر ہے اس نے فٹ بھاگ کے اپنی جیپ سے ٹیلی فون کیا کہ وہ نکل پڑا ہے اینڈ فلاں ٹائم تک وہاں پہنچ جائے گا, یو گیٹ ریڈی. اچھا. تو وہاں میں نہیں پہنچا, وہاں محمد علی ایکٹر جی وہ پہنچ گیا. اچھا. اس کی گاڑی کا کلر میری طرح تھا, میری طرح وہ ٹال تھا. انہوں نے یہ میرا قصوری آ گیا, انہوں نے اس کا فائر کھول دیا. ہی سروائیوڈ, اس کا سیکٹری مارا گیا. اچھا. اور اس نے بڑا شور شور بنایا, اس کا فلاں ڈاکٹر نے کیا, فلاں ہیرو نے کیا. اخیر جو تھا حفیظ پیر دادا اس کو بات کیا. اچھا. اس نے اس کو شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا کہ this attack was not meant for you, it was meant for somebody else. You have survived, thank your star, now forget it. یہ ڈیمانڈ کرنا کہ فلاں کو پکڑو, وہ پھر چپ کر گیا. اوکے. پھر اسی طرح ایک اٹیک ہوا, میں میرپور آزاد کشمیر گیا اور وہاں میرا جلسہ عام تھا. اور وہاں جب میں جلسے عام میں بیٹھا تھا تو پیپل پارٹی نے وہاں پہ فائر کھول دیا اور they were being assisted by the local police. اچھا. تو وہاں میں تھا. تو اصل میں جو جلسہ ہو یا جلوس ہو, جو شخص لیڈ کر رہا ہو نا جی, ساری جلسے جلوس کی روح اس میں ہوتی ہے. اگر وہ بھاگ گیا تو سارے بھاگ گئے, اگر وہ کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہو گئے. تو میری ریپوٹیشن تھی کہ میں کھڑا ہو جانے والا بندہ تھا. یہ میری تھرو آؤٹ ریپوٹیشن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے مائک پکڑا اسی, اور میں نے راستوں پر آ کے کہا کہ بھائیو بھاگ کے دیکھ لو, جس کی موت یہاں آئی ہوئی ہے اس کی یہیں آنی ہے, جتنا مرضی بھاگ کے دیکھ لو. تو اس لیے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہاں لکھا ہوا محافظ, یہ پولیس والے, یہ محافظ ہیں, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, ان کو مارو, ان کو مارو. جو 3-4 دفعہ کر فل تھرٹل مارو ان کو. تو ایک سپاہی جو تھا 20 سے 25 آدمی کو نرگے میں آ گئے اور لوگوں نے اس کو خوب مارا, کسی کی شرٹ پار دی, کسی کی پتلون اتار دی. اینڈ دین میں نے وہاں جلسہ کیا. جلسہ کیا. اسی طرح ہی اپنا جو ہے ایک حملہ جو ہے میرے پر جو ہوا وہ ہوا یہاں اسلام آباد میں ہوا. یہ آپ نے دیکھا جیو کا دفتر, یہاں آپ نے دیکھا سڑک کیوں نیچے جاتی ہے. تو یہاں اس دن 2 سیشن تھے, ڈی چوک سے نیچے 2 سیشن تھے پارلیمنٹ کے. تو پہلے سیشن کے بعد میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی, وہ ایٹ دیٹ ٹائم جوائنٹ سیکرٹری گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا. تو وہ سرکاری جو گھر تھے وہاں میں جا رہا تھا. تو آگے میری جیپ تھی فیڈرل سیکورٹی فورس سے. تو جب میں یہاں آیا تو اس زمانے میں there was no یہ جو بلو ایریا نہیں تھا, یہ سارا جنگل بیابان ہوتا تھا. اور ایک جو ہے سڑک وہیں سے ہی جاتی تھی پالی کلینک, لیکن وہ بھی میٹل روڈ نہیں تھی. تو وہ ادھر سے ٹرن کیا جیپ نے, اور جب میری گاڑی پیچھے سے آئی اس نے فل فائر کھولا. کیونکہ میری گاڑی ایکسیڈنٹ نیچے ہمپ میں گئی تو میری چھت کے اوپر سے گل فائر. تو اس کا کیس بھی اپنا آپارا تھانے میں رجسٹرڈ ہے. اس طرح 1-2 اور ہوئے. اینڈ لاسٹ جو اٹیک تھا وہ تھا 11 نومبر 1974 کا, جو کہ 18واں حملہ, جس میں میرے والد جو شہید ہو گئے. باقی اور بھی ہے, وہ زیادہ لمبا چوڑا ہو جائے گا تو اتنا بتا. اچھا. اب اس میں میرا خیال ہے بات تھوڑی آگے بڑھاتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر حملہ ہوا شادمان گراؤنڈ بورڈ کا غالباً شاہ جمال. اچھا. اب اس کے بعد آپ کے والد صاحب وہ شہید ہو گئے. غالباً آپ کی والدہ بھی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. میری والدہ میرے پیچھے بیٹھی تھی. اچھا. میری خالہ میرے والد کے پیچھے بیک پہ بیٹھی. اور آپ ڈرائیو کر رہے تھے. میں اسٹیئرنگ پہ تھا. اوکے. اچھا. اب آپ کے والد صاحب جب شہید ہو گئے اور آپ کو اس وقت تک اندازہ نہیں ہوا جب تک کہ والدہ نے نہیں بتایا, اور جب اندازہ ہوا تو پھر آپ کا جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹلی ان کے اندر ابرپٹ چینجز آئیں. پھر ایف آئی آر کاٹنا, ایف آئی آر کو سیو کرنا اور ٹرائل کی لمٹس پہ لے جانا, پھر ہائی کورٹ میں ٹرائل ہونا, ذرا ان پہ بھی روشنی ڈال دیجیے. بات یہ ہے کہ وہ ایسے راؤنڈ باؤٹ تھا, تو اس کے 3 جگہ وہ کھڑے تھے. جو سڑک سے سیدھی گئی اس کے سامنے ایک راؤنڈ
ادھر راؤنڈ پر ادھر اور ایک پیچھے 180 ڈگری پر سڑک تو آگے سیدھی جا رہی تھی جی تو تین اور یہاں ہوتی تھی اس زمانے میں ایک ہیج ہوتی تھی اپنے اس کے پیچھے یہ کھڑے ہوتے قلعے اچھا اور یہ تھے اپنا ایف ایس ایف کے. اچھا تو وہ پھر جو ہے مائی فادر واز ہٹ تو میں نے وہاں سے گاڑی بھگائی بڑی تیز تھی اور میں نے جب کافی دور نکل گیا رات کے 12:15 تھے اس کا ٹائم تھا اس وقت. اچھا تو میں نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا میرے پاس برانڈ نیو گاڑی تھی مارک 2 اس وقت نئی گاڑی بڑی پاورفل گاڑی اچھی تھی پاورفل گاڑی. تو وہ میں نے اس سے دیکھا تو میں کہ پیچھے سے کوئی لائٹ نہیں تھی تو میں سمجھا کہ میں نے پیچھے مجھے کوئی چیز نہیں کر رہا اور میں نے سب کو سیو کر لیا. ٹھیک ہے. اب جب ہو گیا تو پہلی دفعہ مجھے اپنے انوائرمنٹ سے ریئلائزیشن ہوئی کہ میں کیا کدھر ہوں کیا نہیں. باقی میں تو ڈرائیونگ میں انوالو تھا ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ڈیتھ ٹریپ. جب مجھے تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی تو میرے میں ایک فار کپل آف سیکنڈ ایک عجیب سی سینس آف جوبلیشن ہوئی. آئی تھاٹ کہ میں نے سب کو بچا لیا تو میں بچ گیا ہوں تو میں نے سب کو بچا لیا. تو جب میرا ہاتھ جو ہے وہ ابا کی سیٹ پہ جو بکٹ سیٹ سے گیا تو سارا کا سارا میرا ہاتھ جو ہے بلڈ میں ڈرینچ ہو گیا اور میرے انگلیوں سے باپ کا لہو گرنے لگ پڑا. تو میں نے وہ اپنا جو ہے لہو اپنے منہ پہ مل لیا اور میں نے فل تھروٹل وائس میں ابا کو پکارا. میں کہا ابا جان ابا جان. آنسر. اب میں نے اپنی ماں کو پکارا. میں کہا امی امی ابا جان کو کیا ہو گیا ابا جان کو. تو میری ماں نے بڑے دھیمے انداز میں کہا بیٹا تمہیں اب پتہ لگا تمہارے باپ کا لہو میرے پیروں میں آ چکا ہوا ہے. اینڈ بیٹا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا قدرت کو یہی منظور تھا. بیٹا ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اب بھائی تمہاری بڑی ضرورت ہے. جی اگر میری ماں میرا دلاسا نہ دیتی تو اب میں بالکل ہوش غائب ہو چکا تھا میرے ہوش آواز. میں وہاں سے تو نکل آیا تھا. میں گاڑی شاید کسی درخت کے مار دیتا یا نہر میں پھینک دیتا اسی. اب میری ماں مجھے لے کے آئی. اسی کا بیٹا اسی ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا آئی نیڈ یو پلیز اسی اپنے ہوش میں آؤ اسی اور اپنا UCH لے چلو یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل. اچھا. تو ہم وہ ظہور رائی روڈ سے سیدھا UCH چلے گئے. وہ بھی ایک بڑا معجزہ ہو گیا کیونکہ ایک فیڈرل سیکورٹی فورس کی جیپ ماڈل ٹاؤن کے ٹرننگ پر کھڑی تھی کہ میں جب وہاں اپنے گھر جاؤں گا اگر یہاں سے بچ جاؤں تو دے ول ہٹ می فرام دیئر. تو میں تو وہاں گیا ہی نہیں میں ادھر چلا گیا. اچھا. یہاں جب میں چلا گیا تو میں نے اسی اسٹریچر منگوایا فٹافٹ. اسی والد صاحب کو میں نے اٹھایا. سارا ان کا جو بلڈ تھا سارے میرے اپنا کپڑوں کو سارا کلوز اور ڈرینچ ان کو بھی سانس آ رہا تھا تو وہ آپریشن تھیٹر میں فٹافٹ لے گئے. تو میں نے پہلے جاتے کے ساتھ پہلا کال کیا گھر میں کیا. اچھا. اور میں نے اپنے بڑے بھائی کو ہی واز آلسو این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیر علی خان ان کو کال کیا. میں کہا بیٹا اپنا بھائی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی اینڈ اب ٹیکو جس کو بتانا ہے فیملی میں دائیں بائیں ناؤ یو ٹیک اور میں ہاسپٹل میں ہوں UCH میں. دوسرا ٹیلی فون میں نے کیا نیورو سرجن کو. اچھا. اور نیورو سرجن کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ویری سوری آئی ایم ڈسٹربنگ یو ایٹ اے ویری لیٹ نائٹ بٹ دس از واٹ ہیپن. کہنا کہ ایسی بات نہ کریں کچھ ہوتا آئی ایم کمنگ آپ آپریشن تھیٹر لگوائیں. ٹھیک. تو میں نے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے 2 بوٹل خون کی بھی اپنے باپ کو دی. اچھا. لیکن ان کا کلاٹ بن ہی نہیں رہا تھا. اسی برین میں لگی تو بریڈنگ فریکوینٹ چل رہی تھی کانسٹنٹلی وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا. تو وہ ڈاکٹر آ گئے اسے اپنا ان کو لک آفٹر کر. اب تیسرا میں نے ٹیلی فون کیا جو تھا SSP ہلاکو خان. اس کا نام تھا اصغر خان لیکن وہ بڑا اپنا کچھ سو کالڈ بڑا سخت قسم کا پولیس آفیسر تھا تو اس کو لوگ ہلاکو خان اس کا نام رکھا تھا. وہ اور اس کا DIG وہ یونیفارم میں تھا. اچھا. جب میں نے اس کو ٹیلی فون کیا نا کہ یہ ہو گیا ہے اپنا اصغر خان اینڈ
now I have informed you formally. Now whatever you want to do it. میں نے تمہیں انفارم کر دیا. عام طور پر یہ جتنے ہوتے ہیں نا ڈسٹرکٹ آفیسرز, یہ 7-8 بجے کے بعد کوئی نہیں اویلیبل ہوتا. جی جی. بٹ ہی لفٹڈ اے ٹیلیفون ہمسیلف رات کے 12 بجے. دیٹ مین ہی واز ویٹنگ اے ٹیلیفون ادر کوارٹر کی جو کام ہو گیا. کہ اس نے میری آواز سنی نا, اس کو یہ خبر تو ہو گئی تھی کہ اٹیک کر دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے والد کو لگی میں بچ گئے, میں بچ گیا. جب میری اس نے آواز سنی میں ہم لوگ آئی کوڈ فیل کہ جیسے اس کے ہاتھ سے ٹیلیفون گر گیا. کی جناب میں نے کہا کہ لاکھو خان میں بتا رہا ہوں کہ میرے والد کو کہتے ہیں I'm very sorry میں آتا ہوں سیدھی. تو وہ پہلے ایک ٹرک آیا, پھر دوسرا ٹرک آیا, پھر تیسرا ٹرک آیا, چوتھا 200-250 پولیس کے لوگ, انسپیکٹر, ڈی ایس پیز, ڈی آئی جی, آئی جی, کمشنر لاہور, ڈپٹی کمشنر, ایوری باڈی ارائیوڈ دیئر. تو انہوں نے ایک جو تھا اپنا ٹرک جسے بڑا ہائی پاور وائرلیس تھا, وہ انہوں نے کھڑا کیا تھا ہاسپٹل کے اندر, لان کے اندر. اچھا. وہاں سے دے ور ان ٹچ ود بھٹو. تو بھٹو واز اسٹیئنگ ان ملتان وائٹ ہاؤس. صادق قریشی کا گھر تھا, اٹ واز نون ایز وائٹ ہاؤس, وہاں ٹھہرا ہوا تھا. اس کو یہ منٹ ٹو منٹ رپورٹ دے رہے تھے. اچھا. تو وہ پھر دونوں پہلے آپ کو پتا کہ جب مرڈر ہو یا چاہے آئی جی بھی موقع پر آیا ہو تو پرچہ تو ایسے دیتا ہے. تو وہ ان کا ہوتا ہے ایک بستہ, بستہ ساتھ لے کے آیا جس میں ان کی مور شور سب کچھ سارا ہوتا ہے. تو وہ پھر ایس ایچ او آ گیا, اس کا نام تھا عبدالحی نیازی. اچھا. انسپیکٹر تھا پچھے تھانے کا. وہ آ گیا تو کہنے لگا کہ سر کارروائی کر لیں. میں کہ بیٹھو بسم اللہ کرو. تو یہ پہلے کرتے ہیں رف کاغذ پر, وہ ساتھ سفید کاغذ لے کے آئے تھے, اس پر لکھنا شروع کیا. تو جب میں وجہ عنایت پر آیا تو میں نے بھٹو کا نام لیا. تو اس کے ہاتھ سے ایسے قلم گئی, کی جناب. میں نے تھوڑی دیر میں پھر اس کا نام, پھر میں نے کہا دیکھو اپنا مسٹر ایس ایچ او, میں نہ فرینچ میں بول رہا ہوں نہ میں پرشین میں بول رہا ہوں, بڑی سلیس اردو میں لکھا رہا ہوں. تو وہ اس نے وہ جو تھا پھٹا بغل میں دبایا اور وہ باہر نکل گیا. اچھا. وی مسٹ ہیو ٹولڈ ٹو ڈی ایس پی ایس ایس پی, ایونچولی ایس ایس پی اینڈ ڈی آئی جی دونوں آ گئے. اوکے. اب مجھے وہ دلاسے دینے لگے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ نواب صاحب کا مرڈر کا بھول پڑ جائے, یہ جو اٹیک ہوا ہے, آپ دیکھیں پرائم منسٹر کا نام لکھا رہے ہیں, آپ اپنا پرچہ خراب کرا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تم نے جو پرچہ کرنا ہے جو مرضی لکھ لو, ٹھیک ہے, میں سائن نہیں کروں گا. میں کل جاؤں گا 199 کے تحت میں اپنا پرچہ جو ہے ہائی کورٹ میں درج کروا لوں گا, لیکن پرچہ وہ ہوگا جو میں لکھواؤں گا. ٹھیک ہے, تم جو مرضی لکھ لو. دیکھیں آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کریں. وہ وکیل خان نے کہا کہ قصوری صاحب میں اپنا قصور میں ڈی ایس پی تھا اور نواب صاحب کے مجھ پر بڑے احسانات تھے. وہ بہت بڑے آدمی تھے اور بڑی مجھ پر ان کی شفقت تھی, ہم چاہتے ہیں ان کا بھول پڑے. میں تو ویری کائنڈ آف یو سے سو, لیکن پرچہ وہی ہوگا جو میں کراؤں گا. ٹھیک ہے. ابھی وہی مجھے رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے میٹھی میٹھی باتیں کر کے. تو اتنی دیر میں نیورو سرجن آیا, اس نے کہا کہ قصوری صاحب بھی ساری نواب صاحب has passed away. اچھا. اب میں بکھرا تو ہوا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا. اب میں بکھر گیا. اچھا. میں بکھر گیا تو ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا. اچھا. میں نے وہ ڈنڈا پکڑ لیا. اچھا. And I gave 2-3 shots on the bottom of SSP. Full bird. اچھا. اور وہ آگے بھاگا. میں You bloody murderer, get out to the وہ بھاگا. جو ڈی آئی جی نے دیکھا کہ ایس ایس پی کی پٹائی ہو گئی ہے, وہ خاموش, وہ شلوار قمیض میں تھا. وہ نکلنے لگا تو میں نے لائک ساؤتھ امریکن فٹ بالر بھاگ کے اس کے آس پر کک ماری اور وہ وی وینٹ رولنگ. میں واز ویری اسٹرانگ بلڈ تھی. جی جی جی. وہ رولنگ تھی. یہ پھر بھاگ کر پولیس کانٹینجنٹ کے پیچھے چلے گئے. اچھا. جو 250 پولیس کا اس کے پیچھے چلے گئے. اب میرے
سارے رشتے دار وغیرہ آ چکے ہوئے تھے. اینڈ دے ور آل شاؤٹنگ ایٹ دی ٹاپ آف دیئر وائس. سب سے زیادہ تو میں شاؤٹ کر رہا تھا کہ میں اپنا کہ بھٹو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں کہ آئی ول شوٹ یو ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں, اگر میں تمہیں فلور آف دی ہاؤس میں نے تمہیں شوٹ نہ کیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. سارے وہ جو تھے اوپر مریض, ان کے سارے اٹینڈنٹ تھے, انہوں نے شور شرابہ سنا, وہ اب نیچے آنے شروع کی ہو گیا کہ مرڈر ہو گیا. کس کا مرڈر تھے؟ اب وہ مین روڈ پر ہے اپنا UCH, وہاں لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. اب وہاں لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. میری اسیسمنٹ یہ ہے, بھٹو نیو مائی ٹیمپرمنٹ کو کہ ہم نے کٹھے پارٹی بنائی تھی, تو میرا خیال ہے کہ بھٹو نے ان کو کہا کہ اس نے جانا نہیں ہے, اور یہاں بھی تھوڑی دیر میں سارا لاہور نے امڑ آنا ہے. تو یہ جو بھی کہتے ہیں کر لو, کون سا بھٹو تو 20 سال کا پروگرام بنا کے یہاں کون سا پرچہ آنا ہے, وہ اس کے گھر پہ کریں گے, اپنا چھاپا ماریں گے, وہاں سارے ریکارڈ شو غائب کر دیں گے, تھانے کو آگ لگا دیں گے, اپنا FIR بھی گئی, تو ہمیں کس نے پکڑانا ہے. پرابلی ہی مسٹ ہیو ٹولڈ ہم کہ جا وہ کہتا ہے پرچہ تو کر لو. اچھا, اب آئے وہ کہ جی ہم وی آر ویری اسمال پیپل, اچھا, ہم اپنے ہاتھ سے پرائم منسٹر کا نام لیں, آپ پر لکھ کے دے دیں. اوکے. میرا ایک آیا تھا نیبر, بھائی تو میرے اموشنلی بڑے ہائی اپ تھے. ٹھیک ہے. میرا ایک نیبر آیا تھا, بڑا کول ہیڈڈ تھا. اچھا. اس کو میں نے کہا کہ یہ لکھو. اس نے لکھا. اچھا. جب اس نے لکھ لیا میں نے کہا سنا دو. جو سنایا میں نے اپروو, میں نے کہا اس کی 2 کاپیاں بناؤ. اوکے. تو ایک کاپی میں نے جو ہے وہ دے دی ہلاکو خان کو ڈائریکٹلی, بجائے سے جو اس کو دے دی, اور ایک پر اپنا میں نے ہلاکو خان کے دستخط, نیچے اس کی مور اور پلیس UCH اینڈ ٹائم سارا لکھوا لیا. وہ کروا کے اپنے پاس رکھ. وہ اس کو کہتے ہیں فرد بیان. جی 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 جی. فرنٹیئر میں اس کو کہتے ہیں مراسلہ, ہمارے یہاں کہتے ہیں فرد بیان. اور FIR جو ہوتی ہے ہو 100% فرد بیان ہوتی ہے. تو وہ میں نے کر دیا. اچھا. اسی پر FIR ہو گئی. وہ پھر میں نے دونوں جو FIR بھی نکلوا لیا, تو فرد بیان تو میرے پاس تھا ہی اس کی کاپی. وہ میرا ایک عزیز آیا باہر سے, اچھا, اس کو میں نے ہینڈ اوور کر دی. میں کہ یہ میرا کبھی سگا بھائی بھی آئے مانگے نا, اس کو نہیں دینا. دی دا مائی ڈاکومنٹس, جب میں کبھی مانگوں زندگی میں تو تم نے لے کے آنی ہے, ورنہ کسی کو نہیں دینا. اچھا. تو یہ پھر 5 تاریخ کو جولائی کو ہی اسٹیپ ڈاؤن, مارشل لگا دیا. جی جی جی. تو میں نے کوئی 11 یا 12 تاریخ کو میں نے یہ ڈاکومنٹ منگوا لیا, وہاں سے FIR منگوا لی, اور اس کی بنیاد پر میں نے فائل کیا پرائیویٹ کمپلین انڈر سیکشن 200 کرمنل پروسیجر کوڈ. ٹھیک ہے. بفور دی سیشن جج لاہور. ٹھیک. اور جیسے ہی پریلیمنری ایویڈنس ہوا اینڈ پریما فیشائی کیس واز بلٹ اپ, اور وہ جو تھے رسپونڈنٹ ان کو ایشو ہو گیا وارنٹ. تو میں نے, میرا لائر تھے شیخ شوکت علی, وہ دا فارمر جج آف دی ہائی کورٹ, اور اس کو اسسٹ کر رہا تھا ڈاکٹر خالد رانجھا, جو بعد میں منسٹر فار لا بنا سی تھی. شہزاد شوکت کے فادر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پتہ نہیں, شوکت سردار شیخ شوکت علی, شیخ شوکت علی بہت بڑا لائر تھا, جج بھی بہت بڑا تھا. تو وہ میرا لائر تھا. اچھا. اینڈ اس نے یہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کیا تھا. اچھا. تو جب یہ ان کو ہو گئے اپنا ایشو ہو گئے وارنٹس سے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ٹرانسفر کرا دیا جائے ہائی کورٹ میں. اچھا. ہاں, یہ بات اب ہائی کورٹ میں ہم نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کی. اچھا. آن دی گراؤنڈ دیٹ سنس دی accused are very high or very powerful, session judge Lahore will not be in a position to dispense justice. ٹھیک ہے. لہذا in the interest of justice, this case may be transferred to High Court in its original criminal jurisdiction. High Court کا دونوں ہوتی ہیں, civil بھی power بھی original اور criminal بھی. ٹھیک. تو یہ جب وہاں آیا ہائی کورٹ میں لگا, تو جب پہلی پیشی ہوئی تو اپنا DB میٹر تھا, کوئی مرڈر کیس تھا. اچھا. تو وہاں ججز نے دیکھا تو ٹرانسفر ایپلیکیشن, تو اس میں ساتھ FIR لگی تھی.
تو انہوں نے کہا شیخ شوکت علی there is FIR linked up with this your application. What happened? انہوں نے کہا سر وہ تو داخل دفتر ہو گئی کہ accused are not traceable. Naturally accused are very very high up. So وہاں تک accused ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا. So they are not traceable. ٹھیک ہے. میں نے کہا بلاؤ ایڈوکیٹ جنرل کو. تو ایڈوکیٹ جنرل کہیں بزی تھا تو وہاں راشد عزیز خان ہوا تھا ایڈوکیٹ جنرل, بعد چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج بھی بن گیا. وہ آیا, انہوں نے کہا مسٹر راشد عزیز خان have look at this FIR and check up from your clients, the government, and find out what they intend doing with this FIR. This FIR in this case. اس نے کہا جی مجھے 15 دن کی ڈیٹ دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 15 دن کے بعد کیس کال اپ ہوا تو اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس چلان لے کے آ رہی ہے. جب یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا تو میں نے شیخ شوکت علی کا میں کہ ہمارے سے اتنا بڑا کیس پرائیویٹلی اسٹیبلش کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے پرائیویٹ کمپلینٹ کو مرج کر دیا اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک فورم نہیں ملا, ہمارے سے زیادتی ہوئی, سیشن کورٹ میں ہمیں اویلیبل نہیں تھی, not knowing that it was a law, government didn't do anything, it was lawfully transferred under the criminal procedure code to high court and its criminal jurisdiction. جب وہ مرج کر گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے بینچ بنائی جس میں 5 آدمیوں کی بینچ بنائی جس کو مولوی مشتاق نے ہیڈ کیا. اس میں HMS قریشی تھا, گلباز خان تھے, اپنا پھر ذکی الدین پال تھے اور شیخ آفتاب. تو گویا سر یہ 173 کا چالان جو پولیس نے پیش کیا وہ ہائی کورٹ میں کیا, ہائی کورٹ میں, اس اور وہ بھی اس کی ایڈوکیٹ جنرل کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد پھر آپ کا جو پرائیویٹ کمپلینٹ تھا انڈر سیکشن 200 وہ بھی وہ اس میں مرج ہو گیا اور دونوں کا پھر ٹرائل ہائی کورٹ میں چلا اور 5 ججز کا ایک بینچ بن گیا. اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں سر, اور اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرائل کیسے ہوا اور سزا کب اناؤنس ہوئی اور پھر مفتی صاحب الٹیمیٹلی ان کی اپیلوں کا کیا بنا. یہ ہم اگلی ویڈیو میں سر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے آپ کی سیشن کافی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم آپ کو بالکل اگزاسٹ مزید کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی, آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.